8واں درس سامعین کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگارا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب نازل ہوا یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، خداوند عالم کا بہترین شکر ہے۔ کوئی انسان کسی جگہ پر کسی بھی زبان میں کسی بھی کمال اور خوبصورتی کی کسی بھی طرح کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کے سرچشمے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگرچہ مخلوق کا شکریہ ادا کرنا خداوند عالم کی حمد و ثنا کے مخالف نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ خدا کے حکم سے ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو۔ خداوند عالم نے اپنے اوپر رحمت کو ضروری قرار دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اس کی رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اسی طرح اس کے انبیاء اور کتاب رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ خداوند عالم کا تمام چیزوں کی تخلیق اور ان کی پرورش کرنا بھی رحمت کی بنیاد پر ہے، اور اگر وہ کسی کو عذاب بھی دیتا ہے تو بھی اس کے لطف و کرم کی بنا پر ہوتا ہے۔ کسی کے گناہوں کو بخش دینا، بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، کسی کے عیوب پر پردہ ڈالنا اور انہیں اپنی خطاؤں کی تلافی کا موقع دینا، یہ سب خداوند عالم کی رحمت و مہربانی کا جلوہ ہے۔ حالانکہ خداوند عالم تمام چیزوں کا ہر موقع پر حقیقی مالک ہے، لیکن قیامت کی مالکیت کا ایک الگ ہی انداز ہوگا۔ نعبدو کا جملہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور ایک ہی راستے پر گامزن ہیں۔ نماز میں گویا انسان تمام خدا پرستوں کی طرف سے کہتا ہے، خدایا، صرف میں ہی نہیں سبھی تیرے بندے ہیں، صرف میں ہی نہیں بلکہ سبھی تیرے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ سورہ حمد صراط مستقیم کو ان لوگوں کا راستہ قرار دیتا ہے جن پر خداوند عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان بزرگوں کی راہ پر توجہ رکھنا اور ان کے راستے پر چلنے کی آرزو کرنا خود ہی ہمیں انحراف اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ ان کی درخواست کے بعد خداوند عالم سے غضب کیے جانے والے اور گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی درخواست ہے۔ انعمت علیہم میں نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے، کیونکہ آیت میں اس سے پہلے ہدایت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مادی نعمتیں تو کفار، گمراہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی ملتی ہیں۔ ہدایت پانے والوں کے لیے بھی خطرہ پایا جاتا ہے، اور ہمیشہ خداوند عالم سے درخواست کرنا چاہیے کہ ہمیں غضب کیے جانے والوں اور گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھ۔ سورہ حمد کے تربیتی سبق: 1. بسم اللہ کے ذریعے غیر خدا سے امید نہ رکھیں۔ 2. رب العالمین اور مالک یوم الدین کے ذریعے یہ احساس پیدا ہو کہ ہم خداوند عالم کے پرورش یافتہ اور خداوند عالم کے بندے ہیں، جس کی بنا پر خود پرستی اور غرور کو ترک کرنا چاہیے۔ 3. لفظ عالمین کے ذریعے ہم اپنے کو نظام کائنات سے جڑا دیکھتے ہیں اور اکیلے سفر کرنے اور کنارہ کشی سے پرہیز کریں۔ 4. الرحمن الرحیم کے ذریعے ہم خود کو خداوند عالم کے زیر سایہ دیکھتے ہیں۔ 5. مالک یوم الدین کے ذریعے آئندہ کے سلسلے میں غفلت دور ہو جاتی ہے۔ 6. ایاک نعبد کہنے سے ریاکاری اور شہرت پسندی دور ہو جاتی ہے۔ 7. ایاک نستعین کے ذریعے غیر الہی طاقتوں کی پناہ سے دور رہیں گے۔ 8. انعمتا کہنے سے تمام نعمتوں کو اسی کی طرف سے مانتے ہیں۔ 9. اہدنا کے ذریعے راہ حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کرتے ہیں۔
10 صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے حق کے پیروکاروں سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ 11 غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین کے ذریعے باطل راستے اور اہل باطل سے براعت و بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ بسم اللہ کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف قرآن کریم کی ابتدا میں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے شروع میں بیان ہوئی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو ایمان کی طرف دعوت دی تو دعوت نامے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاموں میں برکت کا سبب اور اسے ترک کرنا ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنے کی تاکید ہوئی ہے۔ کھانا کھانے، سونے، لکھنے، سوار ہونے اور سفر پر جانے اور ہر کام کی ابتدا کے لیے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی حیوان کو بسم اللہ کہے بغیر ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بسم اللہ مسلمان ہونے کی نشانی اور اس کا آرم ہے، اور ہر مسلمان کے ہر کام میں الہی رنگ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کسی ایک کارخانے کی بنی ہوئی چیزوں میں اسی کارخانے کا آرم اور نشانی لگی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ہو یا کثیر تعداد میں ہو۔ یا جس طرح کسی ایک ملک کا جھنڈا اداروں، سکولوں اور فوجی اڈوں پر لہراتا ہے اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کی بلندی پر اور کارکنوں کے دفتری میز پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بسم اللہ قرآن کی سورتوں کا تاج ہے۔ قرآن کریم میں صرف سورہ توبہ کی شروعات میں بسم اللہ نہیں آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ رحمت اور امان کا پیغام ہے، اور کفار و مشرکین سے براعت و بیزاری کا اعلان میں محبت و مہربانی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بسم اللہ شیطان کے بھاگنے کا سبب ہے۔ جس شخص کے ساتھ خدا ہوگا شیطان اس پر اثر گزار نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم۔ صراط دوزخ کے اوپر ایک پل کا نام ہے جس سے سبھی انسانوں کو گزرنا ہے۔ صراط مستقیم پر ہونا صرف ایک ایسی درخواست ہے کہ جو ہر مسلمان خداوند عالم سے ہر نماز میں کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ائمہ معصومین علیہم السلام خداوند عالم سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ صراط مستقیم کے مختلف مرتبے اور منزلیں ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، یہاں تک کہ جو لوگ راہ ہدایت پر ہیں جیسے اولیاء الہی، تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ راہ ہدایت پر رہنے اور نور ہدایت میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ راہ مستقیم یعنی اعتدال، میانہ روی، اور ہر طرح کی کمی یا زیادتی سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے عقیدے میں ہو یا عمل میں۔ حضرات ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا ہے صراط مستقیم ہم ہیں، یعنی صراط مستقیم کے عینی اور عملی نمونے اور اس راہ میں قدم بڑھانے کے لیے اسوہ اور آئیڈیل آسمانی راہبر ہیں۔ انہوں نے اپنے احکامات میں زندگی کے تمام مسائل کا حکم بیان کیا ہے، جیسے کام کاج، تفریح، تعلیم، کھانا پینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، کسی پر تنقید کرنا، قہر، صلح، اولاد سے محبت وغیرہ، اور ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی نصیحت کی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ شیطان اسی صراط مستقیم پر طاق لگائے بیٹھا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قرآن کریم اور روایات میں اس بات کے بہت سے نمونے بیان ہوئے ہیں جن میں اعتدال کی تاکید ہوئی ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے، اور کمی یا زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسلام ایک پہلو کا دین نہیں ہے۔
جس کے ایک پہلو پر توجہ کی جائے اور دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اور راہ مستقیم کی تاکید ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں غضب میں مبتلا ہونے والے لوگ۔ قرآن کریم میں فرعون، قارون، ابو لہب جیسے لوگ اور قوم عاد، قوم ثمود اور بنی اسرائیل جیسی امتیں غضب ہونے والوں کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں، اور بعض لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جیسے ابلیس، فرعون، سامری، برے دوست، منحرف آباء و اجداد اور عہدیداران۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں غضب شدہ اور گمراہ لوگوں کی خصوصیات اور ان کے مصداق بھی بیان ہوئے ہیں۔ ہم ہر نماز میں خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم غضب شدہ لوگوں کی طرح نہ ہوں، یعنی آیات میں تحریف کرنے والے، سود کھانے والے، جہاد میں شرکت نہ کرنے والے نہ ہوں، اسی طرح گمراہ لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی طرف مائل ہو گئے اور دین اور اپنے عقیدے میں غلو اور کثرت پسندی سے کام لیا، یا اپنی یا دوسروں کی ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ قرآن کریم میں انحراف اور گمراہی کا راستہ ہموار کرنے والی چیزیں یہ ہیں: 1. ہوا و ہوس، اتخذ الہہ ہواہ وعدلہ اللہ۔ 2. بت، جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ۔ 3. گناہ، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ 4. باطل کی سرپرستی کو قبول کرنا، انہ من تولاہ فانہ یضلہ۔ 5. جہل و نادانی، وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین۔ انسان اس سورے میں انبیاء، شہداء اور صالحین سے اور ان کی راہ کی نسبت محبت اور دوستی اور تولا کا اظہار کرتا ہے، اور ماضی کے غضب میں مبتلا ہونے والے اور گمراہ لوگوں سے براعت اور بیزاری اختیار کرتا ہے، اور یہ تولا و تبرہ کا